جتنی موٹر سائیکلس یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پر رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر لوگوں کے جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں گاڑیوں کی وہ بھی یہاں ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو اپنا ٹیکسز پے کرنے ہیں، نمبر پلیٹس لینی ہے، ساری چیزیں لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ کیئر ٹیکر ختم ہوئی اور گورنمنٹ ملی تو یہاں آ کے میں نے جب دورہ کیا دیکھا تھا یہاں پہ رش بہت تھی، اور ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو ہے جب رش ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ عملے کو بھی کام کرنے میں دقت ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ہدایتیں کی ان کو کہ جی یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا کارپوریٹ سیکٹر کی طرح لے آئیں، لوگوں کے بیٹھنے کی اچھی جگہیں پیدا کریں اور لوگ اچھی طریقے سے بیٹھیں، پورے ایئر کنڈیشنڈ آفس ہوں کہ جب بھی پبلک عوام آتی ہے، ویسے سرکاری دفاتر میں افسران یا بابو تو اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، عوام جو وہ گرمی میں باہر پرابلم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ جی عوام کو آپ ایئر کنڈیشن دیں، عوام جب آئے تو وہ سیٹ بائی سیٹ بیٹھ سکیں، اور ان کو ایک کیو سسٹم جو ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو ایک جدید طریقے سے ان کو ان کی مینجمنٹ ہو. تو اسی کے لیے اب جب بھی کوئی یہاں پہ آئے گا تو اس کو ٹوکن ملے گا، ٹوکن کے کاؤنٹرز اس کو کال کریں گے اور وہ پھر آ کے اپنا کام کر سکے گا. اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ بایو میٹرکس بھی کر دی ہیں ہم نے کہ اب بایو میٹرک کے ذریعے ہوگا تاکہ جعل سازی جو ہوتی ہے وہ غلط کام، وہ جعل سازی وہ نہ ہو سکے، جعل سازی کو روکا جا سکے. جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی شروعات ہو گئی ہے، اب آن لائن اپوائنٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اب آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. لیٹس سپوز اب کوئی شخص ہے، اس نے اپنے دفتر جانا ہے، اس کے بعد آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے یہاں آنے کا. اب وہ 1 گھنٹے میں آئے گا تو اگر رش زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے اس کو چانس نہ مل سکے. اب اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ آن لائن بکنگ کروائیں، یہاں پہ اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ مجھے لیٹ سپوز مجھے 12:30 بجے آنا ہے، تو 12:30 بجے جب آئے گا تو اس کا سلاٹ یہاں پہ خالی ہوگا اور وہ اپنا کام کروا کے جا سکے گا. یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتا ہے، بلینز آف روپیز کے ٹیکسز کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ لیتا ہے، اور پھر وہی جو ہے اس نے پھر سرکار کو دینے ہوتے ہیں. عوام کی مد میں ہم نے جب پہلے بھی کل پرسوں بھی اسمبلی کوشچن آور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پبلک جو ہے کچھ لوگ پبلک نہیں دیتی تو وہ یہ بہانہ کرتے کہ ہمیں فیسلٹی نہیں ہے یا ہمیں ٹائم نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہم نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کی کہ لوگوں کو ہم آن لائن سروس بھی دیں، لوگوں کو اپوائنٹمنٹ سروس بھی دیں، اور یہاں پہ ان کو ماحول اتنا اچھا سازگار ماحول ملے کہ لوگ بیزار نہ ہوں کہ ایک تو سرکار کو کسی کو بھی اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے ویسے ہی ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ پریشانی اوپر سے ماحول کی پریشانی تو لوگوں کے لیے وہ پرابلم نہ ہو. تو اسی لیے اس کو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں اور بہتر سہولت کے ساتھ وہ فیسلٹی یہاں پرووائڈ کی گئی ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ محکمہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا، اب مزید بہتر طریقے سے کام کرے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ہم لوگ اس کو ایک تو یہ آفس آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی کا مین آفس یہ سیوک سینٹر کراچی میں ہے. ایک آفس ہم کسی اور شاید ڈسٹرکٹ ہاؤس میں کھولیں اور کھولنے جا رہے ہیں، وہ ہم ایسے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جو رات کو 9 بجے تک وہ آفس چلے اور لوگ رات کو لیٹ بھی آئیں، اور وہ ایک پریمیم سروس بھی وہاں پہ کاؤنٹر شروع کریں. لوگ لیٹ بھی اگر آئیں اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے تو وہاں پہ اپنے پراپرٹی ٹیکس دینے ہیں، اپنے ایکسائز ٹیکسز دینے ہیں یا اپنے پروفیشن ٹیکس دینے، وہ سارے وہاں پہ پے کر سکیں. ایک ہم کاؤنٹر اور بنانے جا رہے ہیں جو ابھی انڈر پروپوزل ہے، خواتین کے لیے مخصوص ہم کاؤنٹر ایک بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ایکسائز کی جو انسپیکٹر ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی، وہاں ای ٹی او جو ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی، وہاں پورا عملہ بھی خواتین کا ہوگا. کہ اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ اس ماحول سے اگر وہ زیادہ اس رش والے ماحول میں اگر وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی تو ایک مخصوص دفتر بنانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگا، جس میں خواتین کو پرائرٹی دی جائے گی. صرف خواتین ہی وہاں پہ جا کے اپنے یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں، جو اس طرح کے کافی گھر ہیں، گھریلو خواتین ہیں جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، تو ان کے لیے پھر ایک بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے. تو خواتین کے لیے مخصوص آفس بھی ایکسائز کا ڈیسک کام کرنے جا رہے ہیں. ایک اور جو چیز اس وقت ہمارے پاس پروپوزل میں ہے کہ ہوم سروس بھی شروعات کریں ہم، کہ ہم اس کے وہ ہوم سروس ہوگی، وہ چارج ہوگی، وہاں پہ آپ کو سروس فیس پے کرنی پڑے گی سرکار کو، کہ کیونکہ آپ ایک سروس
اپنے ڈور اسٹیپ پر لے کر آ رہے ہیں. تو وہ آپ نے ضرور لوگوں کو وہ سروس دیں گے, اس کے لیے آپ چارجز دیں گے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس دیں. پوری قوم نے اپنے ٹیکسز دینے ہیں. ہم سرکار سے شکایتیں کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی سرکار سے شکایت کرنا اچھی بھی بات ہے, کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سرکار کے کام ہوتے ہیں, جو ان کے زمرے میں کام ہوتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر شکایت کا موقع تب ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹیکسز پورے کریں, سرکار کو ٹیکسز دیں, سرکار کو کہ جو بھی واجب الادا ہے وہ ہم ٹائملی دیں, تاکہ سرکار کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اسی لیے ہی یہ انوائرمنٹ, یہ ماحول, اچھا ماحول میں یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں. انشاءاللہ میں کراچی کے شہریوں کو اس پہ ویلکم بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں آئیں, اور جو بھی آپ کے رجسٹریشنز ہیں, آپ کو نمبر پلیٹس لینی ہے, جو بھی آپ کے یہاں پہ ایم آر میں جو کام ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں, اور آپ جو ہے آپ کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سہولت دے گا. ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی, کمپلینٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. اگر کسی کو کوئی عملے سے شکایت ہے, کوئی ایکسائز کا آفیسر آپ کے ساتھ اگر جو ہے کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غیر قانونی بات کرتا ہے, تو بھی آپ اس نمبر پہ شکایت درج کریں, اس آفیسر کا نام لکھیں, اس پہ ایکشن ہوگا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں جو ہے ہم اس محکمے کو, پوری سندھ گورنمنٹ کو آگے لے کر چلیں. اچھا چرچن صاحب, ایک تو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, ایک رجسٹرڈ گاڑیوں کے نمبر لگا کے بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ایک نمبر کی 3-4 گاڑیاں بھی کراچی شہر میں نظر آئی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی فینسی نمبر پلیٹ کے خاتمے کے لیے کوئی مؤثر مہم چلائیں گے, کیا کریں گے, کس طرح شہر کی سیکیورٹی کو محفوظ بنائیں گے؟ عامر صاحب, جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ہی نمبر پلیٹ 2-3 گاڑیوں میں لگا ہوا ہے, یہ بہت بڑا کرائم ہے, اور اس پہ بھی ہم نے ایکشن شروع کیا. آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ اب روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویزیبلٹی آپ کو مزید بہتر نظر آئی ہوگی. یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انفیکٹ شارٹیج آف اسٹاف ہے, اور انفارچونیٹلی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. گورنمنٹ کے ایک محکمے کو اپنی پرفارمنس, اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے جو اسٹاف ریکوائرڈ ہے, جس کی ایس این ای منظور ہے, جس کا اشتہار آج سے 1 سال پہلے آ چکا ہے, جس میں کینڈیڈیٹس آئی بی اے پاس وہاں پہ پاس ہو چکے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں, لیکن بیکاز آف وہ جو اسٹے آرڈر کسی نے لیا ہوا ہے, اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہاں کے نہ صرف ان نوجوان کے لیے جو کہ ان کو اگر نوکری مل جاتی تو شاید ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے, معاشی حالات ان کے بہتر ہوتے ہیں. حکومت کا جو اپنا کام کر رہی ہے, آج اگر ہمیں ٹارگیٹس جو ملتے ہیں اگر اچیو نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شارٹیج آف اسٹاف ہے, تو وہ اسٹاف ہمارا پراپر ہو تو حکومت اپنا کام کر سکے, تو وہ ضرورت ہے. لیکن یہ چیکنگز وغیرہ چل رہی ہیں. کوئی بھی شخص اگر ایک نمبر پلیٹ کو, ایک نمبر کو 2-3 گاڑیوں میں لگائے گا تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. گاڑی امپاؤنڈ ہوگی, FIR لانچ ہوگی. اور ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی گاڑیوں کی میں پکڑی ہیں, ابھی تک کوئی ہم 25-30 گاڑیاں امپاؤنڈ کر چکے ہیں. سندھ بھر میں اس طرح کی 25-30 گاڑیاں جو ہیں امپاؤنڈ کر چکے ہیں, FIR کاٹ چکے ہیں. اپلائڈ فار رجسٹریشن گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے, ان رجسٹرڈ گاڑی بھی الاؤ نہیں, اور غلط نمبر پلیٹ لگانا از اے کرائم. اور ہم ابھی شاید اس کو اسمبلی کے ذریعے اور کیبنٹ کے ذریعے پاس بھی کرائیں, جو بھی غلط نمبر پلیٹ کرائے اس کرائم کی سزا کو بڑھانے ہم جائیں گے انشاءاللہ. آپ مسجد ہے عوام کو سہولت دینے کے لیے, لیکن وزیر اعظم کے حوالے سے آج اخبارات میں بینر ہیڈ لائن ہے, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو عدالت میں تعلیم بھیڑے ہیں وہ اس بات پر بضد ہے کہ وہ بانی PPI کو رہائی دے, اس کو جو ہے وہ اپنا ضمانت دے, اور وہ کالی بھیڑے روزانہ صلاح مشورے کرے. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے کل جو بات کی, انہوں نے مختلف زمرے میں بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کے خدشات غلط نہیں ہیں کہ اس ملک میں آپ نے ایڈریس کرنا ہوگا. کل میں نے بھی ایک چھوٹی پریس کانفرنس کی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھے. میں نے کوئی ایک الزام نہیں لگایا اس پریس کانفرنس میں. ایک ہوتا ہے کہ الزام لگانا, کہ میں عمران خان پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں یا اس پہ کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہوں, نہیں. میں نے ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں, جو انہوں نے خود عمران خان نے اپنے منہ سے باتیں کی ہیں, اور پھر پاکستان کے جو میں کہتا ہوں کہ جو
ہمارے اشرافیہ ہے یا پاکستان کے میں صحیح جو فلنتھراپسٹ ہیں, جو ہمارے قومی ہیروز ہیں, میں نے عبدالستار ایدھی مرحوم کا نام لیا, میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا نام لیا, میں نے حکیم سعید مرحوم کا نام لیا, یہ آپ کے پاکستان کے قومی ہیروز ہیں. میں نے کہا کہ پاکستان کے قومی ہیروز عمران خان کی لانچنگ سے پہلے عمران خان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایک کوشچن مارک تھا کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ایک شخص لانچ ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا دانا لوگ ہیں, مطلب ایک دانشور لوگ ہیں. حکیم سعید کم دانشور نہیں تھا, ڈاکٹر اسرار کم دانشور نہیں تھا. عبدالستار ایدھی رول ماڈل ہے. کون سا پاکستانی جو عبدالستار ایدھی نہیں بننا چاہے گا, جس کی خواہش نہیں ہوگی میں عبدالستار ایدھی بنوں. تو یہ وہ پاکستان کے جو نامور ہستیاں ہیں, انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس کی لانچنگ سے پہلے کی یہ پیشن گویا کی تھی کہ اس کو کوئی ملک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد پاکستان کے خلاف ہے. اور تو اگر کوئی آج اس چیز کو نہ سمجھنا چاہے اس کی مرضی ہے, کوئی شخص اس کو آج نہ دیکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. کیا کس کو نہیں پتا کہ 2018 سے پہلے عمران خان کی تقریریں سارے ٹی وی چینل نکال لیں, سارے ٹی وی چینل نکال لیں کہ 2018 سے پہلے عمران خان نے قرضے معاف کروانے والوں کے بارے میں کیا کہا تھا, اور جو لوگ سہولت کار بنتے ہیں قرضے معاف کروانے میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا. میں ابھی کوئی بات کہوں گا تو شاید میں اپنی طرف سے میرے الفاظ ہوں گے نا, آپ عمران خان کی اپنی زبانی نکالیں. اور پھر جو میں نے کل وہ ارشد شریف شہید کی جو پروگرام کی ویڈیو چلائی, جس میں وہ لائنیں پوری لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ اربوں روپے ایک ایک شخص کو, اربوں روپے 20 ارب 40 ارب روپے لوگوں کو معاف کیے گئے ہیں, عمران خان نے معاف کیے ہیں. اب وہ قرضے کیسے معاف ہوئے سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ باقی ادارے جو چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ نیب بیٹھ کے نوٹس بھی لیتی تھی اور ساری چیزیں کری ہوتی تھی. تو یہ ان کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے اربوں روپے چند مخصوص لوگوں کو معاف کیے گئے, جس میں ایک ان کا ذاتی دوست کے الیکٹرک کا بھی تھا, جو آج کل عارف نقوی صاحب کسی اور ملک میں جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور وہ FIA کی رپورٹ بھی تھی کہ عارف نقوی جو ہے وہ فنانسر تھا عمران خان کا. تو اس نے 2018 کی الیکشن میں اگر عارف نقوی نے فنانسنگ کی عمران خان کو تو اس کے بدلے میں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی 5-6 ماہ میں اسے قرضے معاف کر دیے. تو یہ سارے تانے بانے چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ ساری لاجیکل بات. میں اس میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن اگر آپ ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ بات میں نے کہا, اب ان سارے صورتحال کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں دیکھنا چاہتا, کوئی شخص اس کو پھر بھی فیور دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی ریلیف دینا چاہتا ہے, کوئی شخص اس کو پھر بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے سارے سے گناہ معاف لیکن اس کو ریلیف دو کیونکہ بندے کی شکل اچھی ہے, ریلیف دو تاکہ بندہ کرکٹ اچھی کھیلتا تھا, ریلیف دو کہ بہت بڑا جھوٹا شخص ہے, تو وہ پھر اپنی مرضی ہے. باقی حقائق تاریخ سے چھپائے نہیں جا سکتے. میں نے کل کو کوئی بدتمیزی کے لیے زبان استعمال نہیں کی, میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی. میں نے ان کے اپنے جس مرحوم ارشد شریف کو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی قومی ہیرو تھا, انہوں نے اس کی شہادت کو بیچنے کی کوشش کی, انکیش کرانے کی کوشش کی PTI نے. تو آج وہ PTI جواب دینا کہ بھئی ارشد شریف شہید نے تو تمہارے بارے میں کیا کہا تھا, تمہارے لیڈر کے بارے میں کیا کہا تھا, تم پہلے آ کے اس کو جواب دو, اس کو کلیریفائی کریں. PTI کے لوگ آئیں, وہ پریس کانفرنس کریں, وہ بتائیں کہ ہاں بھارت سے اور اسرائیل سے عمران خان نے فنڈنگ لی تھی. PTI کے دوست آئیں, بتائیں کہ جی ہاں ارشد شریف شہید نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت نے اتنے اربوں روپے کے قرضے جو ہے 2019 کے آرڈیننس میں آپ نے معاف کروائے. آرڈیننس 2019 میں کون تھا پریزیڈنٹ, کیا ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے یہ اب بالکل اوپن ہے, اور اب فیصلے ہونے چاہیے کہ کیا ایسے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے یا ایسے لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے. اکرم شیخ مجیب الرحمان کل غدار تھا عمران خان کے لیے, لیکن آج عمران خان کا ہیرو بن رہا ہے, اور وہ ویڈیو باقاعدہ سوشل میڈیا میں عمران خان خود ان کے ٹویٹر کے ذریعے وہ اس کی وہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. آیا عمران خان
कल गलत था या शेख मुजीब रहमान कल गद्दार थे, आज कैसे हीरो बन गए? देखिए पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई के अकाउंट पे ट्वीट हुआ है, इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है। और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। अच्छा, ट्विटर अकाउंट का पर्सनल ट्वीट होता है, 24 घंटे तक कोई तरदीद, कोई मुज़म्मत नहीं होती। जब हम सब ने ये चीज़ें उठाई, मीडिया में सवालात किए कि ये शख्स किस नहज तक पहुंच गया है कि अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के शौदा के खिलाफ किस हद तक घिनौनी साजिश ये शख्स कर सकता है। तो फिर वो बैरिस्टर गौहर साहब कल पैदा हो गए और उन्होंने फरमाया कि जी नहीं, वो वीडियो पता नहीं उन्होंने देखी नहीं थी और उसका मकसद जो है वो इदारे को टारगेट करना नहीं था। आपने क्या छोड़ा उस वीडियो में? आप जो ऊपर से आप बैठ के क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, मतलब ये आप खुद देखेंगे पीटीआई इस वक्त किस सूरत हाल का शिकार है। इमरान खान के अपने अकाउंट से, अच्छा अगर बैरिस्टर गौहर साहब ने ये इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दी तो वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की? डिलीट कर देते ना वीडियो को। डिस्क्लेमर शो कर रहे हो आप तो डिलीट कर देते। अब डिस्क्लेमर या बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान से शो कर रहे हैं जिससे अपने जाती अकाउंट पे डाली है। तो ये चीजें हैं और इनको अब ये पता चल गया है कि इन्होंने ये पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब आप किस हद तक गिर सकते हो कि अपने इक्तदार की लालच में, इक्तदार की हवस में आप अपने मुल्क को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो, मुल्क के खिलाफ जहरीले तरीन प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार हो, मुल्क के नौजवानों को जहरीले इंतशार में लाने के लिए तैयार हो, मुल्क के नौजवानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, मुल्क की पूरी कौम को आप जो है अपने मकासद के लिए गुमराह करने के लिए तैयार हो। आप किस हद तक गिर सकते हो, ये सारी चीजें सवालिया निशान है। फैसल साहब, सर अगर ये ऐसा सोशल मीडिया पर किसी और आम शहरी की जारी होती तो मुकदमा होता है और कार्रवाई होती है, आप ये समझते हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मैंने तो कहा, देखें जी, पॉलिटिकल पार्टीज सब बात की बात है, ठीक है। मैं एक डाई हार्ड वर्कर अपने आप को कहता हूँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, एक जुनूनी शायद मैं वर्कर हूँगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, लेकिन सबसे पहले फिर भी मेरे लिए पाकिस्तान है, क्योंकि मेरी पहचान पाकिस्तान है। मुझे जीना यहाँ पे, मुझे मरना इस मिट्टी में। हमारे बच्चे किसी और मुल्क में नहीं हमने रखे हुए कि वो वहाँ रहेंगे, वहीं उनका कारोबार होगा, सारी चीज़ें वहाँ होगी। इनके स्टेक्स वहाँ पे, इनके ससुराल जो है वो इसराइल में, हमारे ससुराल इसराइल में नहीं है। इनको इसराइली लॉबीज सपोर्ट करती हैं, हमें इसराइली लॉबीज सपोर्ट नहीं करती हैं। इनके गिरफ्तार होने पे इसराइल ने सख्त रिएक्शन दिया और वो वीडियो भी कल हमने चलाई थी। तो इनके ताने बाने, इन्होंने लॉबिंग फर्म्स अपने लिए हायर की हुई हैं। इनके लिए पूरी दुनिया जो है वो की लॉबिंग फर्म्स काम कर रही है। इसका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं है। और मैंने कहा इसकी लड़ाई, मैं दोबारा कहता हूँ, ना इसकी लड़ाई किसी सियासी जमात से है, ना पीपुल्स पार्टी से है, ना PMLN से है, ना मिलिट्री से है, ना एस्टेब्लिशमेंट से, ना किसी जनरल से। इसकी लड़ाई, इसका टारगेट पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक थोपा हुआ शख्स है। इसने पाकिस्तान को बहुत बड़े हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके मकासद इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। एक बजे आप जिस महकमे में आए हैं, इस महकमे में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये आपका व्यक्ति। मेरा आपसे सवाल है कि वोटर रजिस्ट्रेशन मेकिंग में एक भी इंस्पेक्टर या DPO कोई ऐसा है जो सिफारिशी ना हो? क्या कोई क्राइटेरिया है या MLA MP सेनेटर रहे उनके 15-15 साल तक 20-20 साल वो आपको रेवेन्यू जनरेट क्या करते थे? अच्छा मेरी बात सुना। अच्छा ये आपका सवाल, आपकी ज़ाती राय हो सकता है। अब मैं इसको बता दूं कि अभी जो यहाँ पे एक्साइज रिकवरी कर रहा है यही ऑफिसर्स कर रहे हैं ना, ये महकमे के ऑफिसर्स ही कर रहे हैं। अब आपने अपना कोई एक बना दिया कि कोई सिफारिशी है या कोई सिफारिशी नहीं है। यहाँ पे कोई सिफारिशी नहीं है। और
جس نے یہاں پہ کام رہنا ہے, کام کرنا ہے. اور اگر یہ کروڑوں اربوں روپے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں تو یہی لوگ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, پالیٹیشین نہیں کر رہے, سرکاری ہمارے افسران یہی کر رہے ہیں نا. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ فیشن بن گیا ہے, ہم اپنے ہی اداروں کو, چاہے کوئی بھی, ہم اپنی پولیس کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹریفک پولیس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹریفک پولیس کے اوپر نام رکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ ٹریفک پولیس والا جو ہے, جو کم سیلری میں اس دھوپ میں بھی کہیں 52 ڈگری چل رہا ہے تو کہیں 55 ڈگری چل رہا ہے, اس میں بھی دھوپ میں بیٹھ کر وہ آپ کی ٹریفک کو مینیج کر رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی ان افسران کو, ان سپاہیوں کو دیکھا کہ بیچارے یہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بھی گھر ہوتے ہیں, ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, یہ بھی اسی معاشرے میں, اسی مہنگائی میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ان فورسز کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے. ہاں, جہاں پہ ان کی کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, وہاں پہ ان کو جو قانون کے زمرے میں آ کے جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی ملتی ہیں. لیکن ہمیشہ ہمیں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی بھی فورس کے بارے میں, کسی بھی شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے. میرا سوال نہیں, لیکن یہ الزامات جو ہے نا, یہ آج پہلی دفعہ نہیں لگے. سی ایم سید صاحب پہ یہ الزامات لگے, پاچا خان پہ یہ الزامات لگے, محترمہ فاطمہ جناح پہ یہ الزامات لگے. 77 میں جب آپ کے خلاف آپریشن کر رہی تھی تو آپ پہ بھی اسی طرح کے الزامات تھے. ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف پہ یہی الزامات لگے. تو اس ریاست میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جو آج غدار ہے وہ ہو سکتا ہے کل وفادار ہو جائے. تو یہ الزامات کی باتیں چھوڑیں اور آگے چلنے کا راستہ نکالیں. اس میں سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا. اچھا بات ہے, اچھا چلے اب آگے بڑھو. اچھا جناب, اچھا میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ کی رائے اچھی تھی, لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ الزامات لگتے رہتے ہیں. میں اور میری پارٹی سب سے پہلی پارٹی جو کسی کو بھی غدار کہنے کے مخالف ہے. میں نے آج بھی نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے, کوئی کیا ہے. لیکن اگر میں نے تو اسکالرس کے نام لے لیے, دانشوروں کے نام لے لیے, ایک شخص بیٹھ کر ایک شخص کی گرفتاری, مجھے بتائیں کہ چلے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, اے این پی کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی, جتنی پارٹیوں کا آپ نے نام لے گرفتاری, کس کی گرفتاری پہ اسرائیل نے آفیشلی کنڈیم کیا ہے؟ یا اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ مجھے ایک نام بتا دیں آپ, میں مائک دے دوں آپ کو, ایک نام مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ اسرائیل اس طرح کودا ہو اور اسرائیل کہہ رہا ہو کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی. وہ اسرائیل جس نے پورے دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ریکارڈ ترین توڑ دیا, مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اس کو صرف عمران خان کی گرفتاری پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے وہ. تو میرے بھائی, میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں دے رہا. میں نے تو کل بھی جو بات کی, میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میں تو کہہ رہا ہوں, میں ان کی کہانی ان کی زبانی بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جب پرائم منسٹر تھا, جب اس کو 3.5 سال پرائم منسٹر تھا, اس سے پہلے اس نے بڑا سیاسی کیریئر رکھا ہے. یہ پہلے سے کبھی یہ سقوط ڈھاکہ اور 1971 یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ جیل میں بیٹھ کے 1971 یاد کیوں آیا؟ یہ پہلے بتاتا نا, اتنا بڑا اسکالر تھا, ہمیں مدینے کی ریاست بھی بتاتا تھا, ہمیں بتاتا تھا کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ جاؤ گے تو دنیا میں کہیں ویزا بھی نہیں لگے گا, جب میں آؤں گا تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, قرضے نہیں ہوں گے, لوگ باہر سے لوگ یہاں روزگار لینے کے لیے آئیں گے. یہ یہی شخص تھا جو کہتا تھا پوری دنیا سے لوگ روزگار کے لیے یہاں آئیں گے, 50 لاکھ گھر ہوں گے, 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. یہ وہی شخص جو تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, ہمیں اس وقت یہ تعلیمات دیتا کہ سقوط ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا, 71 میں کیا ہوا تھا, باقیوں کا کیا رول تھا, اداروں کا کیا رول تھا. یہ میں نے تو ساری دیکھا کہ یہ خود کہہ رہا کہ اداروں کے خلاف جی تنقید نہیں کرنی چاہیے, یہی کہہ رہا تھا نا. میں تو اس کی کہانی, اس کی زبانی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, لوگوں کو ریکیپ دینے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری میموری بہت کمزور ہے. اور آپ نے کہا کہ باقی پارٹیاں, الحمدللہ میں کسی اور پارٹی کا نہ اسپوکس پرسن ہوں, نہ اس کا کوئی ٹھیکیدار ہوں. ہاں, میں اپنی پارٹی کا ادنا سا کارکن ہوں. میری پارٹی کا میں کہہ سکتا ہوں, میری پارٹی نے پاکستان کی ہسٹری کا بدترین انتقام سہا ہے. میری پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, پاکستان کی تاریخ کا بدترین جو ہے وہ تشدد سہا ہے. لیڈروں نے اپنے جان کے نذرانے دیے, لیکن انہوں نے کبھی اس ملک کے خلاف, اس ملک کے اداروں کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. کبھی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. خوشی خوشی پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے.
बम धमाकों को में शहादत दिए और फिर भी आखिर में नारा लगाया है पाकिस्तान खपे। अच्छा लेडीज बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम के नंबर में इजाफा हो रहा है, ज्यादातर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो चिप्स लगाने का कहा गया था मोटर बाइक्स में, तो ये कब तक, ये क्यों रुका हुआ काम कब होगा? देखिए जी, आपकी जो बात थी कि ट्रैकर्स लगने थे मोटर बाइक्स में, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको देख रहा है और ये प्रपोजल रेडी होके आ गए हैं। मुझे याद है जो लास्ट हमारी कैबिनेट थी लास्ट गवर्नमेंट में, उसमें ये सारी चीज़ें अप्रूव हो गई थी। फिर केयरटेकर, मैंने कहा कि केयरटेकर ने इस बार हमारे बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है स्टॉल किया है, उनको बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं, तो अब दोबारा जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। जंडीर साहब, लास्ट क्वेश्चन जंडीर साहब का। कल जो है वो नवाज शरीफ पार्टी के सदर मुंतखब हो गए और उन्होंने कहा है कि जो साकिब निसार थे उनका फैसला रद्दी की टोकरी में चढ़ाया, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या तबसरा करेंगे? सॉरी से अगेन। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चढ़ा गया, इस पे आप क्या? देखिए जी, साकिब निसार साहब का नाम इस मुल्क में कोई अच्छे अल्फाजों में कभी याद नहीं करेगा, आपको भी पता है। वो बहुत बड़ा सहूलतकार था इस मिशन इमरान खान का। मिशन इमरान खान जब लॉन्च किया गया तो जो उसमें कुछ चंद सहूलतकार थे, उसमें साकिब निसार का नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। बहुत ही इस शख्स ने अपने इदारे को मलाइन किया है, उसको लेट डाउन किया है और उसके तमाम फैसले, साकिब निसार के तमाम फैसले क्वेश्चनेबल हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि उसने जिस तरह ज़ाती ख्वाहिशों पे लोगों के वो फैसले दिए हैं, जिस तरह साकिब निसार ने अपनी ज़ाती फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपने फैमिली के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, दोस्तों की ख्वाहिशात पर अपने आप को एक हीरो साबित करने के लिए जिस तरह कानून की और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के तमाम फैसलों को दोबारा से देखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कराची में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिविक सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर है। लोगों को अच्छा माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।